آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا انڈیا آج آپ کی جو آپ اپنے بیانات میں، اپنی باتوں میں، اپنی ساری گفتگو میں باتیں کر رہی ہیں، کراچی میں یہ ہوا، بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے برس سے ہو رہا ہے، برس سے ہو رہا ہے. اگر کوئی برا نہ مانے میرا دوست، چاہے وہ ریٹائر ہو چاہے وہ سروس میں ہو، تو یہ کرمنل نیگلیجنس نا، کرمنل نیگلیجنس. میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جو آپ کے ایکس چیف آرمی سٹاف ہیں رائٹ شریف، ان کے منہ سے میں نے سنا کہ جی انڈیا جو ہے یہاں پہ انٹرفیئر کر رہا ہے. پہلی دفعہ میں نے سنا تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جی انڈین انٹرفیئرنس ہے. کیا اس میں کیا قباحت تھی، کیا ڈپلومیٹک کون سی کہ کیوں نہیں بولتے تھے؟ اب آپ نے ان کے خلاف ہی کام شروع کر دیا. میری بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں، میں پہلے جو بات کر رہا تھا اس کو میں اس کے ساتھ انڈورس کر دوں اپنی اس بات کے ساتھ. کیا انڈیا اس بات کو نہیں جانتا کہ پاکستان ان سے بہتر نیوکلیر پاور ہے؟ وی ہیو دی ماڈرن اکوپمنٹس ان شیپ آف نیوکلیر. 71 وار آپ کے اندرونی خلفشات بہت زیادہ، اس کی وجہ سے آپ نے فیلڈ بیٹل ہاری. لیکن ایک میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ نیوی نے وہ بیٹل بھی جیتی. ان کے 2 جنگی جہاز، ایک کا نام ککری تھا، دوسرا آئی ڈونٹ نو کیا تھا. ایک جہاز آپ نے بالکل ان کا تباہ کر دیا، ایک جہاز آپ نے ان کا ڈیمیج کر دیا. یہ نیوی کا تھا. ٹوٹلی آپ ڈیپینڈ کرتے تھے امریکن اسٹیٹ پہ. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے کھانا ہے تو امریکن اسٹیٹ سے پوچھ لیجئے، آپ نے کچھ پہننا ہے تو. لیکن آپ کو ہمیشہ دھوکہ دیا گیا. آپ کو اب آپ کی وہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں. اب آپ جو آلٹرنیٹ بلاک کی ضرورت کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا تھا، ابھی بھی آپ کو میں عرض کروں کہ میرے خیال میں شاید آپ کو تو اس بات کا علم ہوگا کہ پہلی دفعہ پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ رشیا نے آپ کو کوئی چیز تحفہ میں دی، وہ تھے آپ کے ہیلی کاپٹرز. یہ چیزیں انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی. پاکستان کا اکنامکلی مضبوط ہونا، پاکستان کا ایک نیوکلیر دی بیسٹ نیوکلیر پاور. صحیح ہے. یعنی بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت فرسٹریشن کا شکار ہو کے یہ حرکتیں کر رہا ہے. اپنی اندرونی فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے وہ آپ یہ کر رہے ہیں. دیکھیے، بھارت اس وقت ویسٹ کا بہت چہیتا ہے. امریکہ نے تو اس سے لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم جو ہے وہ بھی سائن کر رکھا ہے اس سے. یعنی کہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کی بیسز استعمال کر سکتے ہیں خطرے کی صورت میں، یا ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ امریکہ بھارت کی بیسز استعمال کرے گا، لیکن بھارت نے امریکن بیسز کب استعمال کرنے کا، میکسیکو پہ حملہ کرنا ہے یا کینیڈا پہ حملہ کرنا ہے یا کیوبا کے پیچھے جانا ہے. تو بھارت کو اس وقت آشیرواد بھی حاصل ہے، سرپرستی بھی حاصل ہے ویسٹ کی. اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مغربی دنیا اور جو بھی چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے وہ سامنے آئیں گے اور بھارت کو کسی طریقے سے روکیں گے، تو وہ اس لیے نہیں روکیں گے کہ وہ بھارت کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور سرپرستی کرنے کی بہت وجہ ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں جب سے گوادر پہ آپریشنل ہونے کی باتیں ہوئی ہیں اور یہ بات ہوئی ہے کہ چائنا اس ریجن میں اسٹرانگ اپنی پریزنس شو کر رہا ہے اور آ رہا ہے اس طریقے سے، تو بحر ہند پہ جو تسلط کا خواب تھا امریکہ کا اور بھارت کا مل کر، وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے. مڈل ایسٹ پہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم بحر ہند کو کنٹرول کریں گے تو مڈل ایسٹ کنٹرول میں ہوگا. جغرافیائی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. یا تو یہ کہ پاکستان کسی طریقے سے پوری طریقے سے ہتھیار ڈال دے اور ان کی ہر بات ماننے پہ تیار ہو جائے، سکم یا بھوٹان بن جائے، یا دوسری صورت میں پاکستان کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ بھارتی شرائط پہ پاکستان کے ذریعے راہداری کے ان کو حقوق دے دیے جائیں تاکہ وہ افغانستان کے ذریعے ساری دنیا کے ساتھ تجارت کر سکے، ایران تک پہنچ سکے. اور جس سی پیک کی ہمیں جس وجہ سے اس وقت نشانہ بنے ہوئے ہیں اس کا حصہ بنے، تو بھارت کی اکانومی چونکہ پاکستان سے بڑی ہے اور بھارت کے چائنا کے ساتھ اور $100 بلین کے تجارت بھی چل رہی ہے، تو بھارت یہ سمجھتا ہے اگر وہ اپنی شرائط پر پاکستان کو مجبور کر دے شامل ہونے پر، تو اس سے بھارت کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور اس کو لگتا ہے کہ وہ یہ والے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو مجبور کر سکتا ہے. کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا افغانستان، تو آپ افغانستان کا نام نکال دیا کیجئے. اوریجنلی تو وہاں پہ امریکنز ہیں نا جو رول کر رہے ہیں، وہ تو امریکہ کے ہی ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، وہ تو استعمال کر رہے ہیں ایز پپٹس
ٹھیک ہے. بٹ نقوی صاحب یہ تمام چیزیں شیخ صاحب کی بات اپنی جگہ بالکل درست کہ بہت ساری چیزیں آپ کو اب ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب بلاک چینج ہو گیا ہے تو امریکہ کیا کہتا ہے آپ کی فیور میں بات کرتا ہے انڈیا کی فیور میں بات کرتا ہے اسے سروکار نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں بھارت کو تنگ کر رہی ہیں وہ انہوں نے گنوا دی. لیکن اب آپ نے زیادہ مؤثر طریقے سے جو بارہا خارجہ پالیسی کی بات کی جاتی ہے اور خصوصاً کلبھوشن یادو کے معاملے پہ وہ کس طریقے سے آپ آگے لے کر چلیں گے بھارت کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کی جارحیت کے تناظر میں؟ دیکھیے سعدیہ یہ جو انہوں نے آخر میں جو بات کہی ہے نا کہ افغانستان کو نکال دیں اس پہ میں ایک صرف یہ کہوں گا کہ اس کو اب ایف ایم کہہ دیں. ٹھیک ہے ایف پیک کی وجہ اچھا نام دے دیا آپ نے. اچھا آپ جو سوال کر رہی ہیں اس پہ یہ ہے کہ دیکھیے ذرا میں یہاں 2 منٹ آپ کو سمجھا دوں کہ یہ اس خطے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تبدیلیاں کیا ہیں کہ اب وہ بلاک الائنمنٹس نہیں ہو رہی. یہ دنیا 21ویں صدی کی ہے. اس میں زیرو سم گیم نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ چین کا پاکستان سے بہت گہرا رشتہ ہے لیکن چین کا بھارت سے تجارت چین کی بہت ہے. روس کا بھارت سے بہت گہرا رشتہ ہے لیکن روس ہماری طرف دوستی کر رہا ہے. اسی طرح امریکہ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہا ہے لیکن پاکستان سے بھی انگیجمنٹ رکھنا چاہتا ہے. تو اب کوئی ایک یعنی ایبسولوٹ سچویشن نہیں ہے, زیرو سم گیم نہیں ہے, ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہمارے لیے ہو گیا ہے اور ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بھارت سے جو ہم اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں مودی بیٹھا ہے جو کہ بہت غیر ذمہ دار قسم کا لیڈر ہے. جب تک وہ ہے تب تک آپ کو اس خطے میں امن کی توقع نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یہ جو بھارت سے جو کانفلکٹ سچویشن ہے, ابھی کانفلکٹ ہوئی نہیں ہے لیکن جو کنفلکچوئل ایک سچویشن کہلائے گی, وہ اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس میں اگر پڑ جائیں کیسے کنٹین کریں؟ دیکھیے نا, آپ کو یہ جو ٹیریٹوریل وائلیشنز ہیں, لیو اٹ ٹو دی آرمی ٹو ڈیل وتھ اٹ. ٹھیک ہے, آئی مین اس کو آپ پولیٹیکل لیول پہ کریں بے شک جب جہاں ضرورت ہو, لیکن یو شوڈ ناٹ میک اے بگ ہیو اینڈ کرائی اباؤٹ اٹ, کیونکہ it's not going to get anywhere. وہ آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں آئے روز, آپ کے سیویلینز پر گولیاں برسا رہے ہیں. میں نے تو یہی کہا کہ بہت بڑی زیادتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے میچور بڑے سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں, میری یہ عادت ہے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. 40 سال آپ نے حکومت کی فوج نے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ فارن پالیسی کیا. فارن پالیسی یہ تھی کہ کوئی امریکنز گورنمنٹ جو بھی آئے جو کہے آپ سر تسلیم خام کیجئے, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کی فارن پالیسی تھی. نقوی صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو الزام نقوی صاحب پہ آئے گا نا, میرے پہ تو نہیں آئے گا. بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فارن افیئرس کا, تو اس کا مطلب فارن افیئرس کا ڈپارٹمنٹ تو پھر بیکار ہوا نا, کام تو کچھ نہیں کرتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیا ہے پھر, چلیں فوج تو چلی گئی. تو میرے خیال میں جتنا اچھی پالیسی آج آپ کی بن گئی, ایک طرف آپ کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ غیر نہیں کروا رہے آپ کے اپنے کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا, لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کے پیچھے بہت سارے ممالک کو کھڑے دیکھتا ہوں جن کا انٹرسٹ پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. کیوں؟ اس لیے میں نے جیسے آپ نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے دروازے اب کھول دیے لوگوں کے لیے. پہلے کیونکہ ایک ہی کام تھا, ایک ہی طرح آپ گھسے ہوئے تھے. اب دیکھیں میں نے اس لیے کہا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. امریکنز نے آپ کا سکل دیکھا, انڈیا نے آپ کا سکل دیکھا. انڈیا پچھلے بقول, اب ان کی اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم اپنے خود دشمن ہیں, الفاظ سے بھی اپنی حرکات سے بھی. وہاں پہ کتنی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں, ٹیررزم تو چھوڑ دیجئے, ایکٹیوسٹ وہاں پہ جو سٹیٹس میں ہو رہی ہیں, میرے خیال میں 34 ایکٹیوسٹ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا ایسے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ آپ نے اپنا سکل ثابت کیا. آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنی زبان سے بھی اور حرکات سے بھی قصوروار ہیں, وہ کس کو آپ ریسپانسبل اس میں ٹھہرا رہے ہیں؟ سارے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں. میں اپنے آپ کو اس میں سے نکال نہیں رہا, میں نہیں قطعی نہیں نکال رہا. دیکھیں نا, آپ نے اپنا سکل ثابت کیا, جو آپ نے فائٹ کیا فاٹا میں, آپ نے وہاں سے ایلیمنیٹ, یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ نے 100% وہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا ٹیررزم کو, لیکن چونکہ پیچھے آشیرواد تھا, پیچھے ان کو سپیس ملتی ہے,
تو اس لیے وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے. لیکن آپ نے اپنے اسکل سے ثابت کیا. چینج ہے کہ کراس دی بارڈر 33-34 ممالک کی ایک ایسی فورس جو ویل اکوپڈ, مطلب آپ دنیا کا بہترین اسلحہ ان کے پاس, اکوپمنٹ ان کے پاس, وہ ان کو نپٹ نہیں سکے. پاکستان فوج نے اپنے محدود وسائل میں اسی لیے امریکن سے آپ کی سپورٹ بند کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کو فائر کرے تو آپ اس کو بیٹھے رہیں کہ بھئی میں تو نہیں کچھ کر سکتا. اس کا تو جواب ہم دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ بھرپور جواب دیں گے بھارت کو. مگر اس کانفلکٹ کو کنٹین کر کے آپ اس کو فرض کیا کہ اگر انہوں نے کراس بارڈر فائرنگ کی ہے تو آپ اس کے نتیجے میں آپ یہاں سے آرٹلری اپنی وہاں پہ ڈپلوائے کر دیں یا آپ ایئر پاور اپنا استعمال کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ, یو ہیو ٹو کیپ دیٹ گوئنگ. اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا لازمی. یہی تو ہو رہا ہے ابھی کہ وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے آپ پہ تو آپ جواب دیتے ہیں. سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لرن ٹو گیٹ یوز ٹو. ابھی یہ صورتحال جو ہے اس کو ہمیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, یہ میں نے کہا تھا. تو اب جہاں تک فارن پالیسی کا سوال ہے, پاکستان کی فارن پالیسی بہت یہاں پہ مس انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ہر زمانے میں ہم نے صحیح پوزیشن اختیار کی ہے. ہم نے دنیا میں ساری لبریشن موومنٹس کو فار ایگزامپل ہم نے سپورٹ کیا ہے. ہمارے پاسپورٹ پہ الجیرین پھرے ہیں, ہمارے پاسپورٹ پہ ساؤتھ افریقنس ٹریول کیے ہیں. ہمارے کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومتوں نے ان کو موقع نہیں, منع کر دیا تھا, بین کر دیا تھا. وی ہیو این امپیکیبل ریکارڈ آف سپورٹنگ لبریشن موومنٹس.